ماجہ کی حدیث پاک، اسلام لانے سے پہلے یہودی مذہب سے تعلق، فرماتے ہیں میں نے بھی چرچا سنا، میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا، دیکھنے کے لیے آ گیا، امتحان لینے کے لیے آ گیا کہ دیکھتا ہوں کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کو دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر پڑی تو ارشاد فرماتے ہیں واللہ لقد عرفت ان وجهه ليس بوجهك ذاك الصابر، اللہ کی قسم جب میری پہلی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہے۔ تو میرے آقا کو دیکھا، دیکھتے ہی اللہ عز و جل کا جو دین لائے تھے اس کی حقانیت کا اعتقاد کر لیا اور سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کر لیا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عضو سراپا معجزہ، میرے آقا کی خوشبو کے کیا کہتے ہیں، جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستے خوشبو سے مہک جاتے ہیں، ایسے مہک جاتے ہیں، ایسے مہک جاتے ہیں کہ کوئی سرکار کا غلام جب سرکار کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، سرکار کا پتہ نہیں پوچھتا، بلکہ جس گلی میں جاتا ہے وہ گلی خود بتاتی ہے کہ ادھر سے میرے آقا گزر کر گئے، کیونکہ وہ گلی خوشبو سے مہک رہی ہوتی۔ ایک حدیث پاک مشکات شریف کے اندر موجود ہے، دارمی کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے آقا کہیں تشریف لے جاتے، میرے آقا کسی جگہ تشریف لے جاتے، میرے آقا کہیں پر جاتے تو کوئی صحابی ان کو تلاش کرنا چاہتا، جب ان کی تلاش کے لیے نکلتا تو عرفہ قد سلکہ من طیب عرفہ من طیب عرفی، وہ میرے آقا کی خوشبو سے پہچان جاتا کہ میرے آقا اس گلی سے گزر فرمائے۔ میرے آقا کی خوشبو ایسی، حضرت سیدنا عتبہ ثقفی رضی اللہ، عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی رسول ہیں، 4 شادیاں کی ہوئی، 4 بیویاں ہیں، ہر بیوی کی خواہش ہے کہ میں عمدہ سے عمدہ خوشبو لگاؤں تاکہ جب میرے شوہر آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ میں نے خوشبو لگائی ہے۔ لیکن 4 بیویاں بیان کرتی ہیں کہ جب وہ گھر میں تشریف لاتے ہیں ہم عمدہ سے عمدہ خوشبو لگاتی ہیں لیکن ان کی خوشبو ہم پر غالب آ جاتی ہے، ہم پر غلبہ آ جاتی ہے۔ ایک دن اکٹھی ہو کر پوچھتی ہیں اے ہمارے سردار کیا معاملہ ہے، اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی ہیں، اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرتی ہیں، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتی ہیں، لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہماری خوشبوئیں معدوم ہو جاتی ہیں، ہماری خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں، مان پڑ جاتی ہیں، آپ کی خوشبو غالب آ جاتی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھ کو گرمی دانے نکل آئے تھے، مجھ کو پت نکل آئی تھی، میں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، میرے آقا نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنی پیٹھ پر سے اپنی پیٹھ کو پیٹ میں سے قمیض کو اٹھاؤ، میں نے قمیض کو اٹھایا تو میرے آقا نے قد نفس علی یدیہ اپنی ہاتھوں پر پھونک مارا، دانا کا علی الاخری ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ملا، ومسح علی ظہری اور میری پیٹھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر دیا، علی صدری میرے سینے کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر دیا، جب سے میرے آقا نے ہاتھ پھیرا ہے اس وقت سے میرے چشموں کو خوشبو سے بسا دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، میرے جسم کو خوشبوؤں سے مہکا دیا کیونکہ میرے آقا کے ہاتھ لگے۔ حضرت عبدالحق مقدسی دہلوی رحمہ مدارج النبوہ کے اندر فرماتے ہیں مدینہ کی ایک عورت، اس کے گھر میں شادی ہے، اس کی بچی کی شادی ہے،
بچی کا نکاح ہونا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ حضور خوشبو کی ضرورت ہے، خوشبو کی حاجت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شیشی لے آؤ، خالی شیشی لے آؤ۔ وہ خالی شیشی لے کر آتی ہے، میرے آقا اپنے پسینے کو اس خوشبو کے اندر بھر دیتے ہیں اور وہ ڈبی کو اس شیشی کو بند کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس خوشبو کو لے جاؤ اپنی بیٹی کو لگا دو۔ وہ عورت اس خوشبو کو لے جاتی ہے، گھر میں لے جاتی ہے، گھر میں لے جا کر اپنی بیٹی کو لگاتی ہے۔ نہ صرف بیٹی مہکتی ہے، پورا گھر مہک جاتا ہے، بلکہ پورا مدینہ مہک جاتا ہے۔ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ گھر بیت المتطیبین کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے کہ خوشبوؤں والا گھر ہے، اس گھر سے خوشبوئیں آتی ہیں، کیونکہ میرے آقا نے خوشبو کے طور پہ اپنا پسینہ عطا فرما دیا۔ اللہ عز و جل انبیاء علیہ السلام کو طاقت عطا فرماتا ہے، عام بندوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری کی حدیث بات